بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوب حج کے لیے کہ حج واجب تب تک نہیں ہوتا جب تک شرائط پوری نہ ہوں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، اور جب ایک مسلمان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی عقل کامل ہو۔ دیوانے پہ حج واجب نہیں۔ اسی طرح سے اس پہ استطاعت ہو، یعنی استطاعت یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے گھر کا حج واجب ہے اس پہ جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی مستطیع وہ ہوتا ہے جس کے پاس مالی وسائل ہوں، فائنینشلی اس کے پاس کیپیبلٹی ہو، ایبلٹی ہو، یعنی جب وہ جائے حج پہ تو اس کے پاس حج کا سارا خرچہ ہو اور واپس آ جانے کے بعد فقیر نہ ہو جائے۔ اچھا، تو کہ سب کچھ حج پہ خرچ کر دیا، اب زندگی چل نہیں سکتی، تو ایسے پہ حج واجب نہیں ہے۔ یہ حج اس پہ واجب ہے کہ واپس آنے کے بعد اس کی زندگی چل سکے۔ چوتھے یہ ہے کہ حالات یا سفر حج حالات صحیح ہوں، جنگ نہ ہو رہی ہو یا اس کے قتل ہو جانے کا، جان کے چلے جانے کا، لٹ جانے کا خدشہ نہ ہو۔ یہ پرانے زمانے میں بہت اہم تھا، کیونکہ جنگیں ہوتی تھیں، راستے خراب ہوتے تھے، ڈاکو لوٹ لیتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی ہے، بعض اوقات جنگیں ہوتی ہیں تو وہ ایئر اسپیس بند کر دیتے ہیں۔ ابھی جیسے پینڈیمک پھیلا تو انہوں نے راستے کو بند کر دیا۔ تو ایسے بہت سے حالات بن جاتے ہیں کہ جب انسان کے لیے سفر مشکل ہو جاتا ہے تو سفر جو ہے اس کے لیے کرنا ممکن ہو۔ ایک اور جو شرط ہے وہ ہے جسمانی طاقت ہونا، جسے کہہ لیں کہ عام طور سے انگلش میں کہتے ہیں ایبلٹی، یعنی بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں، کیونکہ حج کافی سخت ہے، جیسے بہت سے افراد کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح سے بہت سے افراد اب وہ بیمار ہو چکے ہوتے ہیں یا بہت بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں، اس بڑھاپے، بزرگی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ حج پہ نہیں جا سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ بزرگ، لیکن فار ایگزامپل ویل چیئر میں؟ ہاں، کچھ لوگ زیادہ بوڑھے نہیں ہیں لیکن خدا نہ کرے وہ اتنے بیمار ہیں کہ وہ جا نہیں سکتے۔ اچھا، ویل چیئر پہ جا سکتے ہیں۔ اچھا، ویل چیئر پہ جا سکتے ہیں، نہیں اگر کوئی ویل چیئر پہ بھی جا سکتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ ویل چیئر پہ بھی وہ حج نہیں کر سکتا تو اب وہ اپنی جگہ پہ، حتیٰ ویل چیئر میں بھی واجب نہیں ہے، وہ کسی اور کو اپنی جگہ پہ حج پہ بھیج سکتے ہیں۔ اوکے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی حج بدل پہ کوئی چلا جائے، ان کی نیابت میں کوئی حج بجا لائے۔ ٹھیک۔ تو اب یہ حج نیابت کے احکام ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے کسی اور ایپیسوڈ میں۔ جی۔ لیکن تو حج کے لیے جو ہے وہ جسمانی طاقت کا ہونا بھی، ایبلٹی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو فی الحال آپ نے کئی شرائط بیان کی ہیں، اور میں کوشش کروں ساتھ ساتھ یاد کروں کہ میں آپ کو ریلے کر سکوں، اور آف کورس ہمارے آڈینس کو بھی ایسے بینیفٹ ہوگا۔ تو آپ نے کہا سب سے پہلے کہ ان کو بالغ ہونا ضروری ہے، تو کس ایج میں لڑکی اور لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، آپ وہ اگر بتائیں۔ جی، یہ احکام کے لیے بہت ضروری ہے، یہ نماز کے لیے بھی ضروری ہے، روزے کے لیے بھی، حج کے لیے بھی۔ جی، لڑکیاں 9 سال کی قمری سال، اچھا اس میں کیا ہے کہ شمسی کیلنڈر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سولر کیلنڈر، یہ جو سورج پہ چلتا ہے، جیسے یہ جنوری، فروری، مارچ وغیرہ، اور قمری جو ہے جیسے محرم، صفر، چاند پہ چلتے ہیں، اس میں ہر سال تقریباً 10 سے 12 دن کم ہو جاتے ہیں قمری کیلنڈر میں، کبھی 11 دن، 10 دن، 12 دن، تو ہر 3 سال میں 1 مہینے کا فرق آ جاتا ہے۔ اور ہر مثال کے طور پہ تقریباً 33 سال میں 1 سال بڑھ جاتا ہے قمری۔ اچھا، تو قمری سال جو ہیں یعنی لونر کیلنڈر کے جب 9 سال مکمل ہو جائیں تو لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد اگر وہ حج بجا لائیں تو ان کا حج ہو گیا۔ تو صرف یہاں میں نوٹ کروں کہ آپ صرف ایج کی بات کریں، لیکن چند اسرار، مطلب کنڈیشنز بھی بدلتی ہیں انسان کی جسمانی لحاظ سے، تو اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ ایج کے مطابق چل سکتے ہیں اس معاملے میں؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے بچیوں کے اندر شرائط جو ہیں وہ 9 سال پہ ہی پوری ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کی جو دوسری شرائط ہیں وہ بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شرط پہلے پوری ہو جائے تو لڑکیاں بالغ ہو گئیں۔ اب 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، یعنی اگر والدین چھوٹی بچی کو لے جائیں، 6 سال کی بچی کو، اس کا حج نہیں ہوا، یعنی حج ہو گیا لیکن وہ جو حجت الاسلام ہے، وہ جو واجب حج ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو حج پہ جانا واجب نہیں رہا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایز اے مستحبات
اس کا مستحب حج ہوا، مستحب حج ہو گیا، ٹھیک ہے، واجب حج نہیں ہوا، وہ ابھی ہم ٹک نہیں کر سکے، وہ ہاں یہ بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے اس کو اچھے انداز سے پک کر لیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں حجۃ الاسلام، حجۃ الاسلام، وہ جو اسلام کا واجب حج ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس ہم کہتے ہیں، وہ حج نہیں ہو سکا جب تک کہ لڑکی بالغ نہ ہو جائے 9 برس کی۔ لڑکوں کے بلوغ کی 3 نشانیاں میں تینوں بتا دیتا ہوں۔ پہلی ہے کہ قمری 15 سال، اچھا، دوبارہ قمری، تو تقریباً وہ 14 سال اور یعنی 7 مہینے بنتے ہیں شمسی سولر کیلنڈر کے۔ تو قمری 15 سال، اس کے پہلے جو ان میں سے پہلے شرط پوری ہو جائے تو لڑکا بالغ ہو گیا۔ اگر 15 سال پہلے پورے ہو جائیں یا اس کے یعنی جو بال اگائیں ان مقامات پہ، جیسے پیبک ہیئر جنہیں کہا جاتا ہے، تو بالغ ہو گیا، یا اس کو احتلام ہو جائے، یعنی جس کو ویٹ ڈریم کہا جاتا ہے کہ رات میں اس کو احتلام ہو اگر بچے کو، تو اس کے بعد وہ بالغ ہو چکا ہوتا ہے، وہ بالغ ہو گیا۔ ان میں سے تینوں میں سے جو بھی شرط پہلے پوری ہو جائے تو لڑکا بالغ ہے، اور بالغ ہونے کے بعد جب وہ حج پہ جائے گا تو اس کا حجۃ الاسلام ہو گیا، وہ بجا لا چکا اپنا۔ اچھا قبلہ، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ قمری کیلنڈر مطابق اس کے مطابق ایج کو دیکھا جاتا ہے، لڑکیوں کے 9 سال اور لڑکوں کے لیے 15 سال، لیکن آف کورس اور بھی کنڈیشنز ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایک اور شرائط ہے حج کی کہ آپ کی فائنانسز اچھی ہونی چاہیے اس لیول تک کہ آپ جائیں، واپس آئیں اور آپ فقیر نہ بن جائیں، تو آپ کی فائنینشیل سٹیٹس بھی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے کہا ایک لفظ آپ نے اردو میں استعمال کیا تھا لیکن انگلش میں آپ نے کہا ابیلٹی کہتے ہیں اسے، تو وہ اگر آپ دہرائیں۔ اچھا، فائنینشیل ایبیلٹی کو کہتے ہیں استطاعت، استطاعت، ہاں یہ عربی کا لفظ ہے، اچھا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فارسی میں بھی، کیونکہ یہ قرآن میں آیا ہے تو علماء نے اسی کو رائج کیا ہے، صحیح، اسی کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ تو فائنینشیل ایبیلٹی ہے استطاعت، اور فزیکل جو ہم کہتے ہیں یا کہ جسمانی قدرت، ٹھیک، جسمانی قدرت۔ ایک اور چیز آپ نے بیان کی تھی کہ مینٹلی طور پر ہاں انسان کو سین ہونا چاہیے، سین، عاقل، عاقل، ہاں، اب وہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ عاقل اگر کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی عقل پوری نہیں ہے، تو اس پہ کوئی واجبات نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عقلی لحاظ سے مکمل نہ ہو، اللہ اس پہ نماز روزہ وغیرہ واجب نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ تو ایسوں پہ کوئی بھی واجب نہیں ہے، ان پہ چیزیں حرام اور واجب نہیں ہیں جس طرح سے عام لوگوں پہ ہوتی ہیں۔ جی، مطلب حج تو چلو دور کی بات ہے، دوسری واجبات، صلاۃ بھی نہیں، نماز بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہیں، کیونکہ ان میں صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقلی صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے حج کے واجب ہونے کے لیے۔ ٹھیک، ایک سوال آ رہا ہے کہ حج کو انجام لانے کے لیے آپ کو تقلید ضروری ہے، تقلید، مرجع تقلید کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، حج ہو یا دوسرے احکام ہوں، ہم کہتے ہیں کہ اصول دین میں تمام فقہا نے کہا ہے تقلید حرام ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کو میں اس لیے مانتا ہوں کیونکہ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا، اچھا، یا عدل کو اس لیے مانتا ہوں، یا رسول خدا کو اس لیے مانتا ہوں، یا امام 12 امام اس لیے مانتا ہوں، یا قیامت، نہیں، آپ کو خود دلیل دینا ضروری ہے۔ پھر فروع دین میں بھی تقلید واجب نہیں ہے، یعنی یہ سیکھنے کے لیے کہ بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو، یہ نہیں، یہ تو سب واضح سی چیزیں ہیں، اور فجر کی 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4 رکعت ہیں، نہیں، جزیات کے اندر جہاں اختلافات ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن اور معصوم علیہ السلام سے مستقیماً ڈائریکٹلی نہیں سنا، تو اب کیا ہو جاتا ہے کہ معصوم نے ایک حدیث کہی، 10 لوگوں نے سنی، 10 لوگوں نے سننے کے بعد 10 کا نہیں امام نے یوں کہا تھا، دوسرے کا نہیں امام نے یوں کہا تھا، تیسرے کا، تو اب فقہا کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ان میں سے کس کی بات کو لینا ضروری ہے، کس کی بات کو لے سکتے ہیں، ٹھیک، کہ کیسے پتہ چلے کہ معصوم علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ معصوم کے قول کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ جزیات میں جب اختلاف ہو جائے تو وہاں تقلید ضروری ہے، اور حج پہ بھی جانے کے لیے تقلید ضروری ہے، کہ حج کی 13 واجبات میں تو کوئی نہیں کہے گا کہ حج سب کہیں گے واجب ہے، استطاعت، یہ سب بنیادی چیزیں سب کی ایک ہیں، لیکن جزئیات میں جو پارشل چیزیں ہیں، جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، اس میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، صحیح، اور ان اختلافات کے اندر تقلید ضروری ہے، کس کی؟ عالم کی، جو سب سے قابل ہو، جو سب سے پڑھا لکھا ہو۔